الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک عورت نے کبوتروں پر ظلم کیا، کبوتر کے انڈے سے بچے کو نکال کر مار دیا۔ اس کے بعد میں اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اصلاحی واقعات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بڑی سی دنیا کے کسی حصے میں ایک جنگل تھا۔ وہ جنگل اتنا ہرا بھرا تھا کہ پرندے وہاں پر آتے اور اپنا ڈیرا جما لیتے تھے۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ اس جنگل کے بیچ ایک نہر بہتی تھی۔ نہر کا پانی ہر ایک کو تازگی دیتا۔ اب ایسے وقت ملنے پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ویسے بھی انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی نہر کے پاس ایک جھونپڑی تھی۔ وہاں ایک میاں بیوی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بڑے آرام کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ شوہر اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیوی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، بلکہ وہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھتا۔ چاہے اس کی ماں ہو، بہن ہو یا چاہے اس کی بیوی ہو، اس آدمی کی خواہش تھی کہ وہ سب کو بہت سارا کھانا کھلائے، اس کے گھر پر ہر دم دسترخوان لگا رہے۔ لیکن بیوی چاہتی تھی کہ کوئی بھی ان کے گھر نہ آئے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو، پرندوں کو بھی ناپسند کرتی تھی۔ اس کا شوہر اسے کہتا کہ پرندوں کو، جانوروں کو کھانا کھلا دیا کرو، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہاں رزق کی تنگی نہیں ہوتی اور رزق میں ترقی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ لیکن وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی تھی کہ مجھے جانوروں سے، درندوں سے، پرندوں سے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بہت نفرت ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی سبب سے بنایا، کسی نہ کسی مقصد سے بنایا، اور یہ بے زبان پرندے جانور انسانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر انسان ہی ان کو تکلیف دے گا تو پھر وہ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ بے زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، پہاڑ ہیں، نہر بہہ رہی ہے، اتنی ساری نعمتیں ہیں، پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو۔ بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، ان پرندوں سے پیار کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتی رہا کرو، کیونکہ میں تو کام کے سلسلے میں شہر چلا جاتا ہوں۔ پیارے دوستو، وہ شخص لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر شہر جاتا اور شام تک بیچ کر واپس آتا، لیکن اس کی بیوی تو گھر پر ہوتی۔ وہ کہتا تھا کہ دیکھو، میرے پیچھے ان پرندوں کا بہت خیال رکھا کرو۔ یہ سن کر وہ عورت غصے سے کہتی کہ مجھے زیادہ مشورے نہ دیا کرو، مجھے تمہاری نصیحت نہیں چاہیے، مجھے یہ پرندے پسند نہیں ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر پر دو کبوتروں نے اپنی جگہ بنا لی۔ وہ کبوتر کا ایک جوڑا تھا، وہاں ان کے انڈے بھی موجود تھے۔ وہ کبوتر اپنی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے رہتے۔ صبح صبح اٹھ کر فجر کے وقت تسبیح کرتے۔ ان کبوتروں کے جو انڈے موجود تھے، ان میں سے بچے نکلنے ہی والے تھے۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ پرندے پسند نہیں ہیں۔ شوہر عورت سے کہتا ہے کہ اے اللہ کی بندی، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ انسانوں کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور انسانوں کے حق میں بد دعا بھی کرتی ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ دعا لینا چاہتی ہو یا پھر بد دعا لینا چاہتی ہو؟ تو وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے مجھے یہ کبوتر یہاں نہیں چاہیے، ورنہ یاد رکھنا تمہاری غیر موجودگی میں ان کے ساتھ بہت برا کر دوں گی۔ خیر، اس کا جو بیٹا تھا، وہ عورت اس سے بہت پیار کرتی تھی، اس کے ناز نخرے اٹھاتی۔ ایک ہی تو اولاد دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ شوہر تو دن بھر گھر پہ نہیں ہوتا تھا، اس کا بیٹا ہی اس کے دل کا سکون تھا۔ وہ کسی سے اس کے علاوہ محبت نہیں کرتی تھی اور شوہر کی باتوں کو سن کر انسنا کرتی تھی۔ اس کا بچہ تھوڑا شرارتی تھا۔ وہ اس کو اکثر کہتی تھی کہ دیکھو، باہر نہ جایا کرو، تم بہت شرارتی ہو گئے ہو، تمہارا باپ بھی گھر پر نہیں ہوتا، کہیں تمہیں کوئی پریشانی ہو گئی تو میں اکیلے کہاں لے کر جاؤں گی۔
لیکن بچہ شرارت کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک بار اس بچے نے دیکھا کہ کھڑکی پر 2 کبوتر موجود ہیں، وہاں انڈے بھی ہیں، تو اسے شرارت سوچی۔ اس نے سوچا کہ ان میں سے ایک انڈا اٹھا لیتا ہوں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ اب بچہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ شہر سے باہر جائے اور میری ماں بھی کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ صبح سویرے اس کا باپ شہر کی طرف چل پڑا۔ اب وہ ماں کا انتظار کر رہا تھا کہ ماں بھی کہیں جائے۔ ماں نے گڑھا اٹھایا اور نہر کی طرف پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی بچے نے دیکھا کہ ماں بھی گھر سے کافی دور چلی گئی ہے تو اسی وقت کسی اونچی جگہ پر وہ چڑھا اور ایک انڈا اٹھا لیا۔ وہ غور سے اس انڈے کو دیکھنے لگا۔ جب وہ انڈا اٹھا رہا تھا تو کبوتر بے چین ہو رہے تھے، وہ بھی تو ماں باپ تھے۔ اسی وقت اچانک اس لڑکے کی ماں کوئی کام یاد آیا اور وہ پلٹ کر گھر واپس آ گئی۔ آ کر کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور کبوتر کا انڈا اٹھائے ہوئے اسے غور سے دیکھے جا رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ چیل کی طرح جھپٹی اور اپنے بچے کو نیچے کھینچا اور نفرت سے اس کے ہاتھ سے انڈا لیا اور زمین پر مار دیا۔ اس انڈے میں بچہ موجود تھا جو نکلنے ہی والا تھا۔ زمین پر لگتے ہی انڈا ٹوٹ گیا اور بچے کا سر زمین سے ٹکرایا اور وہ کبوتر کا بچہ اسی وقت مر گیا۔ کبوتر اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور بہت مارا کہ تم بے انتہا شرارتی ہو گئے ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ میں پرندوں کو ناپسند کرتی ہوں۔ کب سے تمہارے باپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کبوتروں کو یہاں سے ہٹاؤ، لیکن دیکھو آج تم نے ان کے انڈوں کو ہاتھ لگا لیا، کل نہ جانے تم کیا کرو گے۔ جب اسے وہ مار مار کر وہ عورت تھک گئی تو باہر نکلی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور چلی گئی۔ جب پانی بھر کر واپس آئی تو شام ہو چکی تھی۔ باپ بھی گھر پر آیا۔ اس نے بچے کو آواز دی لیکن کہیں سے آواز نہیں آئی۔ بیوی سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ عورت نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بچہ رو رہا تھا۔ بچے کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ بیٹے نے کہا کہ ماں نے مجھے بہت مارا ہے، میرے ہاتھ سے پہلے انڈا لیا، اسے زمین پر مارا اور وہ کبوتر کا بچہ مر گیا۔ میں بہت دکھی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انڈے سے بچہ کس طرح نکلتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کیا آپ لوگ نہیں روئیں گے؟ یہ بات سن کر شوہر تڑپ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا تم جانتی ہو کہ کبوتر انبیاء علیہ السلام کو کتنا پسند نہیں ہیں، تمہاری اس حرکت سے کبوتر تمہارے حق میں بد دعا کریں گے۔ بیوی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی بد دعا کو نہیں مانتی۔ کتنی بار کہا کہ کبوتروں کو یہاں سے ہٹاؤ، یہ اوپر چڑھ گیا اور نہ جانے کس طرح انڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ شوہر بولا تو کیا ہوا؟ اگر یہ دیکھ رہا تھا تم پیار سے سمجھا سکتی تھی، انڈے کو اس کی جگہ پر رکھ سکتی تھی، لیکن تم نے تو اسے توڑ ڈالا، یہاں تک کہ ایک پرندے کی جان بھی لے لی۔ شوہر کی بات کو اس نے نہ تو پہلے سنا اور نہ اب سنا۔ شوہر بس دعا کرنے لگا کہ یا اللہ اس عورت کو عقل دے، اس نے جو آج کیا ہے اس کی سزا تو ہمیں اس طرح مت دینا کہ جس سے ہم تیری آزمائش پر پورا نہ اتر سکے۔ لیکن دعا کی قبولیت کا وہ وقت نہیں تھا۔ اتفاق سے 3-4 دن کے لیے اسے شہر سے باہر جانا پڑا، لیکن اس کے جاتے ہی اس عورت پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اس کا بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اٹھ نہ سکا۔ ایک دن اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ اماں کی جان نکلی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک آفت کیوں آن پڑی؟ وہ دہاڑے مار مار کر روتی رہی۔ حکیم وغیرہ کو دکھایا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ سب نے جواب دے دیا کہ تمہارا بچہ اب نہیں بچ سکے گا۔ یہ سن کر وہ عورت دعا مانگتی رہی، معافی مانگتی رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعا کو نہیں سنا جا رہا ہے۔ وہ سوچنے لگی آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ اچانک میرا بیٹا جو صحت مند تھا، تندرست تھا، ہٹا کھٹا تھا، میرے سامنے شرارتیں کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، ایک دم بیمار پڑ گیا اور لا علاج بیماری ہو گئی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں 3-4 دن جب وہ گھر پر نہیں تھا تو اسی دوران یہ کام ہوا۔ تمام حکیموں نے کہہ دیا کہ دیکھو اسے یا تو شہر لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظار کرو، ہم کچھ
نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ عورت تڑپ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر کب گھر آئے گا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی لیکن دعا سنی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ جو غلطی، جو کوتاہی اس عورت نے کی تھی وہ اس پر اب تک شرمندہ نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچے کے پاس بیٹھی اس کے سر کو دبا رہی تھی کہ بچے نے کہا، ماں میں جانتا ہوں آپ پریشان ہیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ سوچئے آپ نے کبوتر کے انڈے کو توڑا تھا، اس میں بچہ باہر نکلنا تھا، وہ بچہ مر گیا تھا، اس کی ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ جیسے اس کے بیٹے نے یہ بات کہی تو وہ ایک دم سے چونک گئی۔ اپنے بیٹے کی بات پر ایک دم اس کی نظر کبوتر کے جوڑے پر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ افسوس سے عورت کو دیکھ رہے ہیں جو ایک ماں ہے۔ وہ عورت وہاں آئی اور معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، اگر تم مجھے سن رہے ہو تو دیکھو میرے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تم دعا کر دو۔ میں نے ایک دن تمہارے بچے کو مارا تھا، آج دیکھو میرا بھی بچہ آخری سانسیں گن رہا ہے، آج کے بعد کبھی بھی میں برا رویہ نہیں رکھوں گی۔ وہ عورت روتی رہی، بلکتی رہی، چلاتی رہی، اللہ سے دعائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ جیسے اس نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کا جو بیٹا کچھ دیر پہلے ابھی تک اٹھ نہیں پا رہا تھا، اس کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، ماں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ماں نے کہا، میری دعا نہیں، ان کبوتروں کی دعا قبول ہو گئی۔ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی پرندے کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گی۔ شوہر گھر میں داخل ہوا تو اس نے کہا، کیا ہوا؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے شوہر کو تمام باتیں بتا دی کہ کس طرح یہ 4 دن اس پر اذیت ناک بن کر بیتے ہیں۔ 4 دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ جو کچھ بھی وہ کر رہی تھی وہ پلٹ کر اس کی اولاد پر آ گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔